السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنی بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، دل کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جس کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو بھی پورا فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی بزرگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں۔ شروع زمانہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لاتے تھے، ان کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، تو کفار مکہ جو تھے وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ان میں ایک تھے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو کفار نے ان کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ بیان کروں گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، جو کہ ہمیشہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو کفار مکہ نے ان کو تکلیفیں اور مشقتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دیں یا پھر اسی طرح مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے دین پر مضبوط رہے، اور انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا بلکہ تکلیفوں کو برداشت کرنا پسند کیا، اور ان کی زبان پر احد احد کی رٹ ہوتی تھی کہ معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ رات کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، اور صبح ہوتے ہی ان کو گرم زمین پر ڈال دیا جاتا، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، جس سے ان کے جو زخم تھے وہ اور زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، مگر اس تکلیف کے باوجود انہوں نے اس پر صبر کیا۔ کبھی ان کو ابو جہل کا نمبر آتا ان کو تکلیفیں پہنچانے کا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، اور کبھی کبھار جو مکہ کے لڑکے ہوتے تھے ان کو یہ حوالے کر دیا جاتا کہ ان کو گلی کوچوں میں وہ چکر دیتے پھرتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر وہی ایک ہی ایک کا ورد تھا کہ معبود ایک ہے، معبود ایک ہے۔ آخرکار ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ملا کہ وہ ان کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا گیا، اور سفر و حجر کی جتنی بھی اذان کی خدمت تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ چونکہ عرب کے جو بت پرست تھے وہ اپنے معبودوں کو بھی معبود کہتے تھے، اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، تو اسلام کی تعلیم توحید کی تھی،
جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد ہوتا تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت اور عشق ہو جاتا ہے تو اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے اور اس کو بے فائدہ رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اور مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ لوگ ان کو پتھر مارتے اور تکلیف پہنچاتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کی رٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جگہ کو خالی دیکھنا بہت دشوار ہو گیا اور ان کو بہت مشکل پیش آنے لگی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں وہ جہاد میں گزارے جائیں۔ چنانچہ وہ جہاد کی نیت سے وہاں سے رخصت ہو گئے اور بہت عرصہ تک جہاد ہی میں اپنا وقت گزارا۔ تو بہت عرصے کے بعد جب مدینہ طیبہ کی یاد ان کو ستائی اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا ظلم ہے کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے ہو؟ تو صبح کو آنکھ کھلنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف انہوں نے سفر شروع کر دیا اور مدینہ طیبہ میں حاضری دی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائش کی کہ وہ اذان دیں۔ تو لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی اذان سن کر لوگ اور عورتیں گھروں سے روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن مدینہ طیبہ میں رکے اور پھر واپس تشریف لے گئے اور دمشق میں ان کا وصال ہوا۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائی اور دوستو، یہ تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ، کہ ان کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور ایک معبود ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے کی رٹ لگائے رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنی زندگیاں گزاریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور جو طریقے ہم تک کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پر عمل کریں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ واقعات پسند آتے ہوں تو ان کو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ میرا یہ جو چینل ہے اس کا نام میں نے لرننگ اسلام رکھا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو مستند کتابیں ہیں جن میں سچے واقعات لکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو یہ واقعات میں سناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے جتنے بھی بہن بھائی دوست ہیں ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں
اور کامنٹس میں اپنی رائے بھی لکھ دیا کریں، تاکہ میرے کسی بات میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو میں اس کو دور کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔